علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ بحمدہ وخلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دوسرا پارہ ہے سورہ بقرہ، اس کی آیت نمبر ہے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دوسرا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 243۔ وعلیکم السلام۔ وہ آپ پڑھ لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم صل على محمد وعلى آل وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ وعلیکم السلام۔ دوسرا پارہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 243 343 السلام وعلیکم السلام۔ دوسرا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 243۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا علم کیا نہیں تارا تم نے دیکھا الی الذین ان لوگوں کی طرف خرجوا جو نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے وہم جب کہ وہ الوف جمع الف کی، الف کہتے ہیں ہزار، ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ کیوں نکلے؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے تذکرہ کیا پچھلی قوموں میں سے کوئی ایک قوم تھی، نام نہیں لیا اللہ سبحانہ نے اس قوم کا کہ کون سی قوم تھی، کس دور میں تھی، بس ایک مثال بیان کی ہے، واقعہ بیان کیا ہے کہ کچھ لوگ تھے، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قوم کو حکم دیا جہاد کے بارے میں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ دشمنوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا تھا، لیکن دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے بجائے موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جیسے وہ بھاگے، اب کس ڈر سے بھاگے تھے؟ مر جائیں گے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فقال فرمایا لہم ان کو اللہ تعالیٰ نے موتوا مر جاؤ، سارے کے سارے مر گئے۔ اس کا آرڈر کرنے کی دیر تھی، یعنی جس موت سے بھاگے تھے وہ موت آ گئی۔ بارش سے بھاگا پرنالے کے نیچے آ کھڑا ہوا، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، مثال بنی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا مر جاؤ، مر گئے، حالانکہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، مقابلہ کرنا چاہتے، بھی مرنا تو ہے
چلو لڑ کے مرے کوئی دشمن کو تو مار کے مرے، لیکن نہیں، یہ ذہن نہیں، موت کے ڈر سے بھاگے۔ اب جب مر گئے ثم پھر احیاہم، اللہ نے ان کو زندگی دی، اللہ نے زندہ کر دیا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لذو فضل علی الناس، لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، لوگوں کی اکثریت، لا یشکرون، شکر ادا نہیں کرتے۔ اب یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد زندگی عطا کی۔ موت کے بعد زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70 سردار جو کوہ طور پر گئے تھے، مطالبہ کیا اللہ تعالیٰ کے دیدار کا، تجلی آئی اور 70 آدمی مر گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دوبارہ زندگی دی۔ بھتیجے نے قتل کیا چچا کو، اور لاش دوسرے قبیلے کے آگے پھینک دی، اور خود ہی مدعی بن کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ گائے ذبح کرو۔ پڑھ چکے ہیں واقعہ پہلے پارے میں، نہ کرتے آخر وہ گائے ذبح کی، اور اس میت کو جب گائے کے گوشت کا ٹکڑا لگایا، وہ زندہ ہو کر اس نے بتایا یہ بھتیجا ہی میرا قاتل ہے، اس کے بعد مر گیا۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی، یعنی مرنے کے بعد زندگی اسی دنیا میں ملی۔ اسی طرح سے آگے واقعہ آئے گا تیسرے پارے میں کہ سیدنا عزیر علیہ السلام اللہ سبحانہ نے 100 سال کے لیے موت دے دی اور اس کے بعد زندہ کیا، اور پوچھا آپ کتنا عرصہ رہے؟ انہوں نے کہا دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، 100 سال اس حال میں۔ مقصد یہ ہے کہ اسی دنیا کے اندر موت کے بعد اللہ نے زندگی عطا کی، تو ان میں عزیر علیہ السلام بھی ہیں، ان میں وہ 70 سردار بھی ہیں، ان میں وہ مقتول بھی ہے جس کو بھتیجے نے قتل کیا۔ کون؟ مقتول تو مر گیا۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کو جو موت کے ڈر سے گھر سے نکلے، اصحاب کہف کے لیے موت کا لفظ نہیں ہے، وہاں نیند کا لفظ ہے کہ 309 سال کے لیے اللہ نے نیند دے اس کے بعد اٹھایا، وہاں موت کا لفظ نہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام انہوں کو بھی تو موت آ گئی ہے، تو والا حضرت دینا ہے ٹھیک ہے۔ اصحاب کہف کو 309 سال کے لیے نیند ہے، فرمایا فضربنا علی آذان، ہم نے کان پر تب کی لیٹر سلا دی، پہلو بدل رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن خوراک نہیں۔ 309 سال کون بھوکا رہ سکتا ہے؟ اللہ نے زندہ رکھا، کپڑا بھی خراب نہیں ہوا، معجزہ تھا اللہ تعالیٰ، نشانی بنانی تھی۔ تو اب ان کو بھی جو موت کے ڈر سے بھاگے، اللہ تعالیٰ نے ہزاروں کی تعداد میں تھے، ایک ہی دفعہ آرڈر کیا صاحب کے کام مار گئے، اور اس کے بعد سما جاؤ اللہ نے ان کو زندگی عطا کر دی۔ مفسرین نے یہ بھی بیان کیا کہ یہ طاعون کی وجہ سے بھاگے، علاقے میں طاعون پھیل گیا تھا۔ اب حکم یہ ہے طاعون کے بارے میں کہ جس علاقے میں طاعون ہو وہاں پر جو لوگ موجود ہیں اس علاقے سے باہر نہ جائیں، اور جو باہر والے ہیں اس طاعون والے علاقے میں نہ جیسے بھی ایسے مردہ اجسام جو باہر پڑا تھا تو اس کی وجہ سے پھر پھیلتا ہے باہر۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وضاحت کی کہ کیا ہے، جو طاعون والا علاقہ ہے وہاں پر جو موجود ہے اگر اس کی موت آ گئی اور ایمان والا ہوا تو شہادت کی موت ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں طاعون آیا تھا اور کئی جیت صحابہ کرام اجمعین اس طاعون میں شہید ہوئے تھے۔ تو اسی طرح سے باہر والوں کو اس علاقے میں نہیں جانا چاہیے۔ تو اب جنگ دے اوتے بھی حضرت کہڑے ہم جڑے انہوں نے سے پسلار ہیں انہوں نے کہا کہ بھی تو واپس چلے جانا۔ ہاں جی، تو یہ اس طرح کے کئی واقعات ہیں۔ ایک دفعہ یہ بھی ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ شام جا رہے تھے، لشکر بھی صاحب تھا، ہاں جی، وہاں پر بلایا، لوگوں نے بتایا وہاں تو طاعون آیا ہوا، تو وہاں پر ایک صحابی نے حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس علاقے میں طاعون ہو وہاں پر نہیں جانا چاہیے، تو پھر وہ واپس وہاں سے آ گیا، اس میں داخل نہیں۔ تو ایک یہ بھی تھا کہ ایک صحابی کمانڈر تھے، وہ گئے ہوئے تھے اس علاقے میں، تو ان کو انہوں نے آرڈر کیا آپ آ جائیں، انہوں نے کہا نہیں میں نہیں آتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، وہ وہیں شہید ہو گئے، اور یہ چاہتے تھے قیمتی آدمی یہ بچ جائے، ان کی تمنا یہ تھی۔ لیکن
کہیں نہیں کیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، کتنا درجہ اور مقام، ساری دنیا کے ولی اکٹھے ہو جائیں ایک صحابی کے برابر نہیں، تو یہ نہیں کیا کہ جتنے تعاون میں شہید ہوئے ان کو ٹھوکر مار کر زندہ کر دیتے۔ یہاں کہانیاں بنی ہیں کہ غوث پاک نے لگ بھگ ڈوبی ہوئی برات 12 سال کا بیڑا جو ہے نا اس کو زندہ کر دیا اور یہ کر دیا۔ حقیقت کیا ہے؟ لگ بھگ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اجمعین کی باتیں وضاحت کی ہیں، حدیث کے اندر موجود ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی زندہ، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم رضی اللہ عنہ آپ کی گود میں اس نے آخری ہچکی لی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن آپ نے یہ نہیں کیا ہاتھ لگاؤں چلو زندہ ہو جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بیان ہوا ہے، اللہ نے خود قرآن میں بیان کیا، تو ان کا بیان، باقی کسی کے بارے میں یہ بات نہیں ہے۔ اللہ زندہ کرنا چاہے تو اس کے لیے دیر نہیں، یہ واقعات بیان کیے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہوں، لیکن لوگوں کی اکثریت تو چپ نہیں کرتی۔ وقاتل اور قتال کرو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وہ جو بھاگے تھے اللہ سبحانہ نے حکم دیا لڑو اللہ کی راہ میں۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا، علیم اور جاننے والا ہے، سن رہا ہے لڑنے والوں کی باتوں کو اور حملہ کرنے والوں کی باتوں کو، جانتا ہے جو ان کے دلوں کے اندر موجود ہے۔ تو اس لیے یاد رکھو اللہ پر ایمان پختہ ہوگا تو مورال بلند ہوتا ہے۔ تو مقابلہ کرو، کیا کہا تھا سلطان ٹیپو نے؟ اللہ اکبر، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ جیے تو شیر کی طرح جیے، تو گیدڑ کی طرح من ملا کر وہ کر کے، اور جنہوں نے ان سے غداری کی، میر جعفر میر صادق، انگریز نے ان کو بھی گولی سے اڑا دی۔ اس نے کہا کہ جو اپنی قوم کا وفادار نہیں، ہمارا کیا وفادار ہے، یہ تو غدار ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں قتال کرو، یعنی علاقہ چھوڑ کر بھاگنے کے بجائے قتال والا جو ہے عمل یہ کرو، اور جانو کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ کوئی پریشانی تکلیف ہوگی مانگو اللہ سے دعا، اللہ تعالیٰ تمہاری سننے والا ہے، جانتا ہے کہ تمہارے حالات اسباب وسائل کتنے ہیں، یہ بھی جانتا ہے۔ اور یاد رکھیں جنگیں کبھی بھی اسلحہ اور افرادی قوت کے زور پر نہیں لڑی جاتی، مورال پر لڑی جاتی، ہمت حوصلہ اس کے اوپر لڑی جاتی ہے۔ جب ہمت ہی نہیں، گن ہاتھ میں تھر تھر ہاتھ کانپ رہا ہو تو پھر کچھ نہیں ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی، کون ہے وہ جو یقرض اللہ، اللہ کو قرضہ دے، قرضا حسنا، بڑا اچھا قرض، فیضاعفہ، بڑھا کر دے گا، لہو اس قرضے کو، اضعافا کثیرہ، بہت برکت کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو واپس کرے گا برکت کے ساتھ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوری کائنات کا شہنشاہ ہے، سارے خزانوں کا مالک ہے، اسے قرضے مانگنے کی کیا ضرورت؟ اور یہ آگے آئے گا، ایک یہودی نے تانا بھی دیا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ فقیر ہو گیا کہ اور ہم غنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قرضے مانگتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ نے فرمایا تمہاری بات لکھ دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، تو محتاج۔ اب دیکھیں دنیا کی امیر ترین قوم ہو کر بھی ذلت اور محتاجی کسی قوم کے دل میں ان کی عزت نہیں ہے، یہودیوں کی۔ عیسائی بلیک میل ہو رہے ہیں ان کے ہاتھوں، تب ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ورنہ دل سے وہ بھی عزت نہیں کرتے ان کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ شان کریمی ہے کہ ہم میں سے امیر سے لے کر غریب تک، بادشاہ سے لے کر فقیر تک کس کے کرم پر پل رہا ہے؟ اسے اللہ تعالیٰ کی عطا پر ہی پل رہا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ جو میں نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے میری راہ میں ان جگہوں پر خرچ کرو، اور وہ بیوہ یتیم مسکین کہاں تمہیں اس کا حق دے سکتے ہیں، اس کو میرے کھاتے میں لکھ دو، قیامت والے دن میں تمہیں اس کو اجر سمیت واپس دوں گا۔ اصل بات یہ ہے، حالانکہ دیا وہ اسی کے دیوں میں سے تو دینا۔ تو اس کو کہا قرض حسنہ کسے کہتے ہیں؟ قرض حسنہ یہ ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کسی سے قرض مانگتا ہے تو قرض کے بارے میں یہ ہے کہ جو قرض دیتا ہے جتنی رقم بغیر سود کے اگر دی ہے تو جتنی رقم اس نے قرضہ دی ہے اور تاریخ مقرر ہوئی، حکم یہ ہے نا لکھ بھی لو، گواہ بھی ہو اور مقرر ہو کہ کب دینا ہے،
سال بعد دینا ہے، مہینے بعد دینا ہے، 6 مہینے بعد. جو مقررہ مدت تک قرضہ دیتا ہے بغیر سود کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتنی رقم روزانہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا اجر و ثواب بھی اس کو مل رہا ہے. کتنا فائدہ ہے. اور مقررہ مدت کے بعد وہ کہتا ہے جی حالات تنگ ہیں، ٹھیک ہے وعدہ تھا میرا لیکن حالات تنگ ہیں اور میں وہ نہیں کر سکتا. اب مقررہ مدت کے بعد جو دیتا ہے اس کو مہلت دیتا ہے، اچھا چل کب دے گا فلاں. اب جو اگلا نیکسٹ پیریڈ اس کو دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جتنی رقم اس نے دی ہے اتنی رقم کا دگنا روزانہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا اجر و ثواب ہے. نہیں دے سکتا آدھا معاف کر دو، سارا معاف کر دو کیا مطلب ہے اللہ اجر دے گا. یہ ہے خیر خواہی ہے دوسرے کی بھلائی ہے. اب یہاں پر اگر دونوں کی نیت خراب ہو، ایک کہتا ہے میں سود لینا ہے، دوسرا کہتا ہے میں قرضہ ہڑپ کرنا ہے، بھاگ جانا ہے دبئی، بھاگ جاؤں گا تو بھاگ جاؤں گا، ڈھونڈتے رہو مجھے، تو یہ دو عداوتیں، حسد، کینے، دشمنیاں پالنے والی بات ہے. اسلام خیر خواہی کا درس دیتا ہے، قرضے کے اندر دوسرے کے ساتھ بھلائی. تو یہ ہے قرض حسنہ جو بغیر سود کے، پھر احسان جتلائے بغیر ہو، اچھا آسانی کرے اس قرض کے لیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جو دے گا اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض، ہاں جی اب کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر واپس لوٹائے گا. واللہ اور اللہ تعالیٰ یقبض تنگ دستی کرتا ہے، وہ یبسط اور خوشحالی دیتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے. یعنی بات یہ ہے کہ کسی کو مال زیادہ دیا کسی کو کم دیا، یہ کس کے اختیار میں؟ اللہ تعالیٰ کے اختیار. اور اس کی حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خزانوں میں تو کمی نہیں، وہ چاہتا تو سب کو دے سکتا تھا ایک جگہ، لیکن سارے نواب ہوتے کو کسی کا کام آتا سرفراز آتا کام کسی کے. یہ صبح منہ اندھیرے جو منڈی جا رہے ہیں، جو ریڑیاں لگا رہے ہیں، جو ساری رات چنے پکا کر صبح ناشتہ بیچ رہے ہیں، ان کو محنت کرنے سے یہ سارے نواب ہوتے. اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں جوڑا ہے، ایک کو مال زیادہ دیا ایک کو تھوڑا دیا، جس کو تھوڑا دیا اس کے پاس فن ہے، زیادہ کے لیے کو فن حاصل کرے گا نا، ہنر حاصل کرے گا. اب اس نے جوتا سینے کا ہنر حاصل کر لیا. امیر آدمی کو اب جوتے کی ضرورت ہے، ضرورت تو اس کو بھی تو ہے. اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کو جوتا سی کر دیتا ہے، وہ اس کو پیسے دیتا ہے، اس کی ضرورت پوری ہو گئی، اس کی بھی پوری ہو گئی. ہم کھیتی باڑی کر سکتے ہیں، کسان نے کھیتی باڑی کی، منڈی میں مال لے کر آیا بیچنے کے لیے، ہم نے مال خریدا، اس کے پیسے کی ضرورت پوری ہوگی، ہماری خوراک کی ضرورت پوری ہوگی. روزانہ کتنے ٹرک آتے ہیں سبزی منڈی کے اندر، غلہ منڈی کے اندر، یہ نہ آئیں لاک ڈاؤن ہو کس طرح سے اللہ اکبر مال کی قلت ہو جائے گی. یہ نعمتیں ہیں، ہم سب ایک دوسرے کا تعاون کر رہے ہیں. اور اس میں یہ کہ یہ گھٹیا یا بڑھیا یہ سوچ غلط ہے، سب ایک دوسرے کے تعاون کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یقبض، اللہ تنگی کرتا ہے، جس کا چاہے رزق تنگ کر دے، وَيَبْسُطُ اور جس کا چاہے فراخ کر دے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اسی کی طرح لوٹ کر جانا ہے. کہ رزق کی فراخی خوشحالی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے. یاد رکھنا، رب اپنے دشمنوں کو بے بہا دیتا ہے، نہ دے ایمان والے کو نہ دے تو دشمنوں کو بے بہا دے. اور رزق کی تنگی اس بات کی دلیل نہیں کہ رب اسے ناراض ہے. ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے درجہ مقام اعلیٰ، کبھی پیٹ مبارک پر پتھر نہ باندھتے. ایک دن ہے اما صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں 3 دن مسلسل ایسے نہیں گزرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ پیٹ بھر کے جو کی روٹی کھائی ہو. ایک دن ہے تو ایک دن نہیں. تو یہ حالت. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس اللہ کی طرف جا، یہ دے کر بھی آزما رہا ہے رب اور لے کر بھی آزما رہا ہے. تنگ دستی ہے تو دیکھتے ہیں صبر کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے، اور دے کر آزماتا ہے کہ شکر کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے، گل چھڑے اڑاتا ہے یا حق ادا کرتا ہے. 4 پیسے آ گئے تو یہ نہیں کہ اب سارے گھر کی ڈیکوریشن چینج کرنی ہے. نوٹ جو آ گئے، بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی تھا اب رنگین آنا چاہیے، اب ڈش لگنی چاہیے، اب یہ LCD، اب یہ ساری کراکری چینج کرو، سارا فرنیچر چینج کرو، سارا گھر کوٹھی چینج کرو. بالکل گزارا چل رہا ہے. جو مال دیا ہے تم دیکھو رشتہ دار، صلہ رحمی. ایک شخص بیمار تھا،
باہر نفسیات کے پاس گیا، یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف، اس نے کہا یہ بتاؤ ایسے کرو، میں تمہیں مشورہ دوں، 1 مہینہ یا 20 دن اپنے گاؤں کے اندر جا کر رہو، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، وہاں پر جا کر کسی کو مثلا 4 پائی لے کر دے، کسی کا کوئی کام کر، کسی کو ان کی ضروریات پوری کر کے ان کے اندر رہو جا کر۔ 20 دن کے بعد یا مہینے کے بعد جب آئے نا تو ساری تکلیفیں دور ہوں گی۔ اب ایک تو یہ کہ صلہ رحمی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، صدقہ ہوا نا، پھر ان کے دلوں سے جو دعائیں نکلیں، پھر ٹینشن کتنے بیماری کے ماں، کھلے ماحول میں رہا، جا کر رشتہ داروں سے ملا، ہم کیا کرتے 4 پیسے آ گئے تو رشتہ داریاں ختم، تاکہ کوئی مانگنے نہ آ جائے، غریب نہ آ جائے۔ صلہ رحمی رزق میں برکت پڑتی ہے، عمر بڑھتی ہے، دعائیں ملتی ہیں، خیر خواہی ہوتی ہے، نیکیوں کی توفیق دیتا رب۔ اور رشتہ دار مستحق مسلمان کو دینے کے ثواب بھی 3 ہیں۔ مستحق ہے مسلمان نہیں، رشتہ دار نہیں، 1 اجر، مستحق ہے مسلمان ہے، رشتہ دار نہیں، دینے کے 2 اجر، مستحق ہے مسلمان ہے، رشتہ دار بھی ہے، دینے کے 3 اجر۔ سب سے پہلے رشتہ داروں میں دیکھو، ان کی خبر گیری کرو۔ تو یہ کیا ہے، وہ کہتا ہے جب وہ مہینے کے بعد آیا، 20 دن کے بعد جب وہ آیا تو ساری تکلیفیں دور تھی، دعائیں بھی ملی، اچھا ٹینشن بھی دور ہوگی، پھر یہاں بھی وہ بڑے خوش ہوتے ہیں رشتہ دار مل کر، کیوں یہ اتنے سالوں کے بعد یہ ملا، یہ اتنے سالوں کے بعد ملا، بیٹھے تو صحیح، دل کا حال بیان کیا، ان کی سنی، اپنی سنائی، وہ کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الیہ ترجعون، اس اللہ کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے، وہ پوچھے گا تنگ دستی میں کیا کیا تم نے، خوشحالی میں تم نے کیا کیا، اس کا بھی حساب ہونا۔ الم ترى، کیا نہیں دیکھا تم نے، الی الملائی، ان سرداروں کی طرف من بنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل میں تھے، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تقریباً 450 سال پہلے سیدنا یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام ان کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، اسرائیل کا مطلب ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ یہ 12 بھائی تھے یوسف علیہ السلام، یہ 12 بھائی بنی اسرائیل کہلائے۔ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، بکتے ہوئے مصر میں پہنچے، وزیر کے گھر کے اندر رہائش تھی، ایک واقعے کی وجہ سے جیل میں گئے، وہاں پر خواب کی تعبیر بتانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو، یہ بہانہ ہے نا، اسباب پیدا کر دیے کہ ایسی ضرورت ڈلوا دے کہ ان کے بغیر مسئلہ حل ہی نہ ہو، یہ بھی اللہ کا احسان ہو، ورنہ کوئی کسی کو پوچھتا، وہ ایسی ضرورت ڈلوا دے کہ اس کے بغیر کام ہی نہیں ہوتا، گاڑی لے آؤ، تخت کا بادشاہ بن گئے، فیملی شفٹ کر لی مصر میں، اب وہاں پر حکومت کی۔ ان کے بعد نااہل لوگ پیدا ہوئے، سنبھال نہ سکے، نتیجتاً جو مقامی فرعون کی قبطی قوم تھی وہ غالب آ گئی، ان کو انہوں نے غلام بنا لیا، 450 سال یہ تقریباً غلامی کے اندر زندگی بسر کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، وعلیکم السلام۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کو 9 نشانے دکھائے، اس نے آزاد نہ کیا، آخر راتوں رات بحیرہ کلزم کراس کر کے گئے، فرعون فوج سمیت غرق ہوا، پیچھا کیا اس نے۔ اللہ تعالیٰ نے صحرا کے اندر ان کو کتنا عرصہ، 40 سال تک من و سلوا، حلوے بٹیرے اور بادل سایہ کر کے چل رہا ہے، پتھر سے پانی کے چشمے پیدا ہو رہے ہیں، یہ ساری نعمتیں دی۔ موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور اس عرصہ میں ان کے بھائی ہارون علیہ السلام بھی فوت ہو گئے۔ آخرکار اس قوم نے جہاد کیا، موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے یوشع بن نون، ان کے زیر کمان، اور فلسطین کے اوپر، یروشلم کے اوپر انہوں نے حملہ کیا اور وہ علاقہ فتح کر کے بیٹھے۔ اب یہ کتنے قبیلے تھے؟ 12 قبیلے تھے، اب 12 قبیلے 12 سردار۔ اب کچھ عرصہ تک تو صحیح چلتے رہے، لیکن پھر ان کے اندر آپس کے اندر بھی لڑائیاں، اور دوسری کافر قومیں بھی ان کو آ کر مارتی۔ نتیجہ یہ نکلا ان کے اندر ایک تو بزدلی بھی آ گئی، عیاشی بھی آ گئی، یہاں تک کہ بت پرستی آ گئی۔ انبیاء علیہ السلام آئے، ان کو سمجھاتے رہے لیکن یہ سمجھے نہ۔ آخرکار کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا آئی، کافر قومیں مسلط ہو گئیں۔ ان کے پاس ایک صندوق تھا،
اس صندوق کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا وہ جو لاٹھی تھی وہ یعنی تبرکات اس کے اندر تھے، تورات کی وہ تختیاں جو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے لائے تھے وہ بھی اس میں موجود تھیں، تورات کا نسخہ موسیٰ علیہ السلام نے لکھوا کر رکھا تھا وہ بھی اس کے اندر موجود تھا۔ اسی طرح سے ایک شیشے کے مرتبات میں من وہ جو اترا تھا لگ بھگ وہ بھی نشانی کے طور پر موجود تھا اس کے اندر۔ تو یہ چند تبرکات تھے۔ یہ اب کیا کرتے، بس جب نماز پڑھتے تو اس کی طرح منہ کر کے نماز پڑھتے، اور جب جنگ ہوتی تو اس کو آگے لے کر جاتے کہ اس کی وسیلے سے، اس کی برکت سے ہم علاقہ فتح، جس طرح جھنڈا ہوتا ہے نا کہ جھنڈے کی وجہ سے اس قوم کا حوصلہ برقرار، جھنڈا گیا حوصلہ ختم ہو گیا۔ تو یہ تابوت سکینہ اس کو کہتے تھے، سکون والا صندوق تھا وہ۔ تو اب جب انہوں نے آپس کے اندر لڑے، دشمن قومی آئی لڑی، عیاشی آ گئی، رب کے ساتھ تعلق ٹوٹ گیا ان کا، بت پرستی تک آ گئی ان میں، تو دوسری قومیں آئی انہوں نے جلوار کی، ان کا صندوق بھی چین کر لے گئے۔ اب یہ بڑے پریشان، قوم ساری ہمت ہار گئی۔ جب ہمت ہار گئی وقت کے نبی کے پاس آئے سردار بنی اسرائیل کے، اس کا تذکرہ ہو گیا۔ سردار آ کر کہنے لگے اذ قالوا، جب کہا انہوں نے، لنبی جی، نبی سے نام نہیں لیا اللہ تعالیٰ، اس نبی کا کیا نام تھا؟ جی وقت کے نبی تھے، لہم کہ ان کے لیے، ابعث لنا، جی ان کو کہنے لگے کہ ہمارے لیے مقرر کر دے ملکن، ایک بادشاہ۔ آپ ایسے کریں، ہم 12 قبیلے آپس میں لڑتے ہیں، کافر قومیں آتی ہیں، ہماری تو اجتماعیت نہیں ہے جی، ایک وفاقی سلطنت ہو ہماری، ایک بادشاہ ہو، تو آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں۔ کیا کریں گے ہم؟ یعنی سب قبیلوں کا متفقہ ہوگا، ہمارے اندر ہمت پیدا ہو جائے گی۔ نقاتل، ہم قتال کریں گے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ ایک بادشاہ ہوگا، اس کے زیر کمان ہم سارے مل کر متفقہ وفاقی فوج ہوگی، ہم پھر جہاد کریں گے کافروں کے ساتھ۔ قال، پیغمبر نے فرمایا، حل عصیتم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم، ان کتبہ، اگر فرض کر دیا جائے، علیکم، تم پر، القتال، قتال، ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب تم پر قتال فرض کر دیا جائے اللہ تقاتلوا، تم لڑو ہی نہ، کیونکہ پیغمبر کو ان کی عادتوں کا پتہ تھا، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا۔ قالوا، کہنے لگے، وما لنا، کیا ہو گیا ہمیں، اللہ نقاتل، کہ ہم قتال نہ کریں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یعنی کیوں نہیں ہم لڑیں گے جب ہم خود مطالبہ کر رہے ہیں، جبکہ ان کی وجوہات ہیں کہ قتال کرنے کی، وہ وجہ کیا ہے؟ وقد اخرجنا، تحقیق نکال دیا گیا ہمیں، من دیارنا، ہمارے گھروں سے، دیار جمع دار، دار کہتے ہیں گھر کو، ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا۔ دشمن قومیں آئیں اور انہوں نے ہم پر حملے کیے، ہم دیکھو گھر سے باہر بے گھر ہو گئے، ہمیں گھروں سے نکال دیا۔ وابنائنا، ہمارے بچے ہم سے جدا کر لیے گئے، یعنی جنگ جو ہوئی، کسی کا بچہ کہاں، کسی کا کہاں، اللہ اکبر، اور ہم کہاں، سارا بکھر گیا ہے، سارا ہمارا شیرازہ بکھر گیا ہے۔ تو اب ہم کیوں نہیں جہاد کریں گے؟ اس سے معلوم ہوا کہ کیا ہے، قتال جو ہے فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں یہ بھی لڑنا ہے کہ اپنے اسلامی سلطنت کو بچانے کے لیے، ملک جو ہے وہ اپنا گھر ہے، اور اگر اسلامی سلطنت ہے اس کو بچانے کے لیے، اپنے گھروں کو بچانے کے لیے دفاع میں اگر لڑا جائے تو یہ بھی قتال فی سبیل اللہ ہے۔ یہ نہیں کہ اس کو کہیں گے کہ وطن کی جنگ ہے یا جناب یہ زمین کی جنگ ہے، یہ نہیں، یہ بھی فی سبیل اللہ، کیونکہ اپنا، کیونکہ یہ ہوگا کہ اگر یہ مٹ جاتے ہیں تو کافر قومیں کفر کا نظام مسلط کریں گی نا، اسلام کا تو نام ہی نہیں ہوگا۔ تو کہنے لگے ہم کیوں نہیں لڑیں گے جبکہ ہمارے بچے ہم سے چھین لیے گئے اور ہمیں گھروں سے نکال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما، پس جب کتبہ، فرض کیا گیا، علیہم القتال، ان پر قتال فرض کیا گیا، تولوا، تو پیٹ پھیر گئے، الا قلیلا، سوائے تھوڑے، منہم، ان میں سے۔ ہوا بھائی کہ جب فرض ہوا قتال، وہ اب آگے آئے گی وجہ، یہ کیسے ہوا اس کی تفصیل آگے بیان ہوگی۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم، جاننے والا بالظالمین، ظالموں کو، رب کو پتہ ہے کون ظالم ہے۔ تو یہ ہے کہ جب قوم اللہ کے دین کو چھوڑتی ہے، اللہ کے دین سے بغاوت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے، دشمن اس پر آ کر مسلط ہو جاتے ہیں، اور یہی کچھ ہوا ان کے اوپر۔
مسلم امہ کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ جب دین سے دور، عیاشی، رب سے تعلق تھوڑا، تو پھر دیکھیں کافر قومیں ٹوٹ پڑی ہے کہ نہیں ٹوٹ پڑی؟ کوئی ہے ویلیو؟ 60 اسلامی ممالک، کیا ان کا ویلیو؟ کوئی ڈرتا ہے کہ ان سے؟ حالانکہ معدنی وسائل سب سے زیادہ مسلمان ملکوں کے پاس، رقبہ سب سے زیادہ مسلمان ملکوں کے پاس، افرادی قوت ان کے پاس، اور بڑے ذہین ترین لوگ ان کے پاس، لیکن جب اللہ سے تعلق ٹوٹا ہوا سر جغرافی لحاظ نال سارے دے اوتے ہے بھی، ہاں جی پورا کتھائی نہیں انہیں کو ہلن دے جی، لیکن ایمان نے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وقال لہم، مطالبہ کیا تھا بادشاہ کا، یاسین صاحب، تو وقالا ہم کہنے لگے لہم ان کو، نبی ان کے نبی، وقت کے پیغمبر سے سوال کیا تھا بادشاہ مقرر کرنے کا، وقت کے پیغمبر نے جواب دیا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے قد تحقیق بعث مقرر کر دیا لکم تمہارے لیے طالوت، طالوت کو ملکہ بادشاہ، اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ مقرر۔ طالوت کون ہے؟ طالوت طول سے ہے، طول لمبے کو کہتے ہیں۔ 12 قبیلے تھے نا بنی اسرائیل کے، ان میں ایک قبیلہ تھا بنیامین۔ بنی اسرائیل کے اندر رواج تھا کہ ایک تھا یوسف السلام کے بھائی، ان کا نام لاوی تھا۔ لاوی قبیلہ یہ ہارون علیہ السلام والا قبیلہ تھا، ہارون علیہ السلام لاوی قبیلے میں سے۔ اچھا، تو لاوی قبیلہ دین کے کام سنبھالتا تھا، یعنی عبادات کرنا، دین کا کام، دعوت، تبلیغ، سارا کچھ یہ کام، جو فیصلے، مذہبی عدالت وغیرہ، یہ کام کون کرتا تھا؟ لاوی قبیلہ۔ اور حکومت اور اقتدار وہ کرتا تھا یہودا قبیلہ، بنی یہودا، وہ یہ کرتا۔ یہودا بھی یوسف السلام کے بھائی کا نام تھا، لاوی بھی ان کے بھائی کا نام تھا، تو یہ قبیلے، یہ ایک تقسیم تھی۔ بنیامین قبیلے میں سے کبھی کوئی بادشاہ وغیرہ یہ نہیں تھے۔ اب یہ کیا کہنے لگے؟ یہ جناب طالوت تھے بنیامین قبیلے میں سے، تو وقت کے پیغمبر نے فرمایا طالوت کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مقرر۔ ان کا قد تھا، یہ پورے بنی اسرائیل ان کے کندھوں تک آتے تھے، یہ اتنا حصہ ان کا اونچا تھا ساری قوم سے، جتنے لمبے تنگے بھی تھے یہ ان سے بھی لمبے۔ اب لڑائی کے لیے اور آج بھی سیکورٹی گارڈ یا ملٹری پولیس میں بھرتی کے لیے لمبے قد والے کو پسند کرتے ہیں، جس کا قد لمبا ہو، 6 فٹا جوان ہو، 6.5 فٹا جوان ہو، اس کو پسند۔ محکمہ پولیس میں بھی زیادہ لمبے، یہ خاص طور پر سمندری اور فیصل آباد کے اگر قد لمبے ہوتے ہیں تو ان کو وہ زیادہ تر جاتے ہیں محکمہ پولیس کے اندر، لمبا قد ہے، ذرا روب و دبدبا پڑے گا دوسروں کے اوپر بھی، قد لمبا ہے۔ تو اب جناب طالوت جو تھے ان کو اللہ نے بادشاہ مقرر کر دیا۔ کس نے کہا؟ پیغمبر نے کہا۔ قالو، اب وہ کہنے لگے، اور پہلے اعتراض، وہ گائے ذبح کرو، اب یہ سنیں گے، وہ سوال کیے تھے ادھر بھی سنے رہا ہے وہ برہان صاحب۔ لوگوں نے جب سنا طالوت کا نام، قالو کہنے لگے انا یکون، کیسے ہو سکتا ہے لہو وہ الملک بادشاہ علینا ہم پر، جبکہ ونحن اور ہم احق زیادہ حقدار ہیں بالملک منہ، اس کی نسبت بادشاہ بننے کے ہم زیادہ لائق۔ تم زیادہ لائق تو پھر تم خود بادشاہ بن جائے۔ سوال بھی خود کر رہے ہیں، اعتراض بھی خود کر رہے ہیں۔ جب پیغمبر سے کہا ہے تو پیغمبر نے جو سلیکشن کی ہے کرو۔ اب یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوا کہ بادشاہت اگر حرام ہوتی تو پیغمبر کیا کرتے؟ فرماتے ہیں یہ تم حرام کام کا سوال کر رہے، تو جائز ہی نہیں، اسلام کے اندر بادشاہت تو جائز ہی نہیں ہے نا، ایسے نہیں کہا، بلکہ الٹا مقرر کر دیا، سلیکٹ ہو گئے۔ اچھا، اب جب انہوں نے یہ بات کہی کہ وہ ہمارے اوپر کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے، کیونکہ مقصد یہ تھا وہ تو بنیامین قبیلے میں سے، بادشاہ تو بنی یہودا میں سے، جبکہ ہم زیادہ حقدار ہیں، اس کا مطلب بنی یہودا میں سے انہوں نے اعتراض کیا کہ تو ہمارا حق بنتا ہے ہم میں سے کسی کو سلیکٹ کریں۔ اچھا، دوسرا اعتراض
ولم یؤتا، اور نہیں دیا گیا اس کو سعتن وسعت من المال، مال کی، مالدار بھی نہیں ہے، کم از کم مال ہو اس کے پاس، جی تو یہ ہے اس کے بعد، یعنی جو الیکشن میں امیدوار کھڑا ہوا ہے تو کم از کم 4 پیسے لوگوں کے اندر تو خرچ کرے، کل کو اس نے کمانا نہیں، تو مال بھی ہونا چاہیے۔ غریب آدمی پروفیسر لجپال کیسے لڑ سکتا ہے الیکشن، جو خود اس سائیکل پر پھر رہا ہے، یاد ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے کیا ہے، اس کے پاس اتنا مال بھی نہیں ہے، اور دوسرا ہاں جی ہمارا قبیلہ زیادہ حقدار ہے، یہ تو بن ہی نہیں سکتا۔ اب جواب سنیں، اعلیٰ پیغمبر نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ نے استفاہ، اس کو چنا علیکم، تم پر، یہ میری سلیکشن نہیں، اللہ کی سلیکشن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو چنا ہے، اور اس چننے کی بھی وجہ ہے، وہ کیا؟ آپ عمران صاحب، وزادہ، زیادہ دیا ہے اللہ نے اس کو بسطتاً وسعت فی العلم، علم میں، والجسم، اور جسم میں۔ لڑائی کے لیے خاندان چلتا ہے، مال چلتا ہے، یا صلاحیت چلتی ہے؟ لڑنے کے لیے جو ایک کمانڈر ہو، جرنیل ہو، اس کے اندر یہ 2 صفات لازم ہے، ایک تو لڑنا جانتا ہو، اللہ نے وہ چیز اس کو وسعت کے ساتھ دی ہے، فراخی کے ساتھ دی ہے، علم ہے اس کے پاس، اور جو 1800 وزیر رکھ لے، پھر وزیروں کے ساتھ مشیر بھی رکھ لے، فوج ان کی، اور پھر بھی کام نہ چل رہا ہو، علم کی کمی ہے نا۔ چائنا کتنا بڑا ملک ہے، صرف 13 وزیر ہیں، اور ہمارے یہاں وزیروں کی فوج ہے، پھر آگے مشیروں کی فوج الگ ہے، ان کا خرچہ الگ ہے۔ اچھا، اب برطانیہ کے صدر کا نام کیا ہے جی؟ صدر ہے ہی نہیں۔ امریکہ کے وزیر اعظم کا کیا نام ہے؟ وزیر اعظم ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ امریکہ اور برطانیہ ترقی یافتہ ملک ہے نا، برطانیہ ترقی یافتہ ہو کر صدر نہیں پال سکتا، اکیلا صدر ہی نہیں ہوتا، صدر کے نیچے گورنر، اور پھر آگے نیچے لگ بھگ پوری چین بیوروکریسی پوری اس کے ماتحت ہوتی نا، وہ سارے کا خرچہ ہے کہ نہیں؟ امریکہ ترقی یافتہ سپر پاور ہو کر وہ وزیر اعظم نہیں پال سکتا، وزیر اعظم نیچے اس کے پھر وزراء اعلیٰ اور سارا پورا، صرف وزیر اعظم ہی نہیں ہے نا، نیچے اس کی کابینہ بھی ہے، تھوڑی پال، ہم دونوں پال رہے ہیں۔ ملک کا کباڑا ہوگا کہ نہیں؟ وزیر اعظم بھی ہے، صدر بھی ہے، شابت، لٹو سے پھٹو، حیرت کی بات ہے، یہ کیا ہے؟ بنیادی جب غلط ہوئی پڑی ہے تو ترقی کیسے ہوگی؟ 30 ارب روپیہ ماہانہ خرچہ ہے، 4 صوبائی اسمبلیاں، 1 قومی اسمبلی اور 1 سینٹ، کتنا؟ 30 ارب روپیہ مہینے کا خرچہ ہے، اور یہ کوئی بھوکے ننگے نہیں بیٹھے ہوئے جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کھاتے پیتے ہی جاتے ہیں لوگ، وہ تو کہ قوم کی خدمت فی سبیل اللہ کریں، لیکن وہ بھی خرچہ۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ جو ان کو فنڈ ملتے ہیں ان میں سے پھر جو کمیشن لیتے ہیں، ہاں جی یہ گلی بنانی ہے اور اس کا ٹھیکہ دینا ہے، کون زیادہ کمیشن دے گا مجھے، وہ الگ، اور جو خرد بر کریں وہ الگ، پھر ملک کا کباڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ طریقہ کار ہی نہیں۔ تو اللہ نے اس کو علم دیا ہے وسعت کے ساتھ، پھر والجسم، جسم بھی دیا ہے، قد کاٹ ہے اس کا، لڑنا جانتا ہے، واللہ، اور تیسری بات اللہ تعالیٰ یؤتی، دیتا ہے ملک کو، اپنا ملک من یشاء، جس کو چاہے، ہر اتھارٹی جس کو سلیکٹ کر لے، ووٹنگ نہیں ہوئی، الیکشن نہیں ہوا، میرٹ کی بنیاد، یہ میرٹ ہے نا، زیادت بسطتاً فی العلم والجسم، یہ میرٹ ہے، اس میرٹ کی بنیاد پر اللہ نے سلیکٹ کیا ہے۔ یہ آج بھی بیوروکریسی الیکشن پر سلیکٹ ہوتی ہے یا میرٹ پر؟ اگر الیکشن ہو کہ آئی جی ہم نے سلیکٹ کرنا ہے
تو آؤ جی الیکشن ووٹ ڈالو، کس کو بنائے؟ نہیں، وہاں میرٹ، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے میرٹ، سب کے لیے میرٹ، لیکن جو قانون بنانے والے ان کا میرٹ کوئی نہیں، وہ الیکشن کراؤ۔ اب تک تو انگوٹھا چھاپ وزیر بنے رہے، اور اب ایشیا کی سب سے پہلی گریجویٹ اسمبلی، ان میں کتنوں کی ڈگریاں بی اے کی جیلی، اور کہتے ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان کے، اور ڈگری ہوتی ہے، اصلی ہو یا نقلی ہو۔ یہ کیا ہے؟ طریقہ کار نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس کو علم دیا ہے، اس کو جسم دیا ہے، پھر اللہ نے خود سلیکٹ کیا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ واسع، بڑی وسعت والا، علیم، جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھ بھال کے آخر اس کو سلیکٹ کیا ہے، اور تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کی سلیکشن پر اعتراض۔ ہاں جی، ملوکیت حرام ہوتی، بادشاہت حرام ہوتی، نہ پیغمبر سلیکٹ کرتا، نہ اللہ تعالیٰ سلیکٹ کرتا، یہ سوال ہی رد کر دیا جاتا۔ تو بنی اسرائیل میں یہ جناب طالوت، ان کو بادشاہ مقرر، ان سے پہلے بادشاہ کون تھے؟ یوسف علیہ السلام، بنی اسرائیل کے سب سے پہلے بادشاہ۔ اب ان کے بعد پھر کون بنے؟ داؤد علیہ السلام بادشاہ، ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام بادشاہ، ٹھیک ہے۔ بنی اسرائیل میں بادشاہ بھی آئے، جرنیل بھی آئے، نبی بھی آئے علیہ السلام۔ پھر آ جاتے ہیں بنو عباس، باپ کے بعد بیٹے، وہ بھی بادشاہ بنے، ان کے محل تھے، دربان تھے، اور شعراء کی مجلسیں قائم ہوتی تھیں۔ تاریخ الخلفاء جلال الدین سیوطی کو اٹھا کر دیکھیں، کئی ان میں ہم جنس پرست بھی تھے، مرد سے منہ کا کالا کرنے والے، کبوتر اڑانے والے، جوئے کھیلنے والے، شرابیں پینے والے، بدکاریاں کرنے والے، وہ بھی تھے، نام خلیفہ لکھا ہوا ہے۔ قتل عام کرنے والے بھی تھے، چن چن کر بنو ہاشم کو منصور نے قتل کیا۔ ابو العباس صفا جو ان کا وڈیرا تھا، عباسیوں کا سلطنت کا جو سب سے وڈیرا تھا، اس نے لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا۔ 500 سال حکومت رہی ان کی، باپ کے بعد بیٹے آئے اور بادشاہ تھے، نام خلیفہ لکھا گیا۔ ان کے بعد یہ ارطغرل والے آئے، عثمانیہ سلطنت والے، 700 سال ان کی حکومت ہے، 700 سال، 700 یہ 500 وہ، کتنے ہو گئے؟ 1200 سال۔ باپ کے بعد بیٹے تھے، عیاش بھی تھے، ان میں ایک تھا بادشاہ بنا، تاج رکھا گیا اس کے سر پر، اور ادھر ہی اس کے 19 بھائیوں کے جنازے اسی دن اٹھے، اس نے اپنے بھائیوں کو قتل کروا دیا۔ وہ سب ٹھیک ہے۔ پھر ادھر مغل آئے، غزنوی آئے، غوری آئے، خلجی آئے، لودھی آئے، سادات آئے، تغلق آئے، بادشاہ تھے، باپ کے بعد بیٹے آئے، مغل آئے سارے، ان سب کے لیے حلال، بنو امیہ کے لیے حرام۔ حیرت کی بات ہے بھائی، ان کا صرف 90 سالہ دور ہے، اور یہ اب تک بادشاہ چل رہی ان کی۔ تو یہ بادشاہ، مقصد یہ ہے کہ اگر بادشاہت شریعت کے ماتحت ہے تو فی نفسی وہ غلط نہیں ہے، اگر بادشاہ دیندار ہے، متقی پرہیزگار ہے۔ لیکن اگر خلیفہ، امام، امیر غلط کام کرے تو وہ بھی غلط ہے، بادشاہ کے غلط کاموں کی تائید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا نام لے کر فرمایا اگر وہ بھی شرک کرتے اللہ ان کے عمل برباد کر دیتا، بات ہی ختم ہو گئی۔ غلط کام جو بھی کرے غلط ہے، لیکن یہ کہنا جی ملوکیت ہے ہی حرام، یہ تو یہ میں نے آپ کو خطبہ جمعہ تھا جی بھیجا تھا واٹس ایپ پر، بدنام معاویہ جی، اس کے اندر یہ سارے دلائل دیے ہیں پورے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ میں نے بڑی وسعت والا ہوں اور علم رکھنے والا ہوں۔ اچھا، اب پیغمبر نے ایک نشانی بتائی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سلیکٹ ہے کہ نہیں۔ وقالا، فرمایا لہم ان کو نبی، ان کے نبی نے، ان آیاتا، بے شک نشانی، ملکی اس کے بادشاہ کی ایک نشانی ہے، کن کی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہے، ان یاتیکم، کہ آئے گا تمہارے پاس التابوت و صندوق، فیہ سکینۃ، جس میں سکینت والی باتیں ہیں، دل کے اطمینان والی باتیں، میرے رب کو، تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ، اور بقایا جات ہیں، مما، وہ جو ترکا چھوڑا، آل موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی آل، و آل ہارون، ہارون علیہ السلام کی آل ہے، وہ تبرکات اس کے اندر موجود ہے، اس صندوق میں جو
کافر چھین کر لے گئے ہیں۔ نشانی یہ ہے تحملہ الملائکہ، اس کو فرشتے اٹھا کر لے آئیں گے۔ اگر وہ آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب طالوت کو اللہ نے بادشاہ مقرر کیا، نشانی مل گئی۔ کہیں یہ ہوگا، اچھا انتظار کر۔ ادھر وہ جو صندوق لے کر گئے تھے نا، وہ کافر قومیں چھین کر لے گئے، مشرک قومیں، جس دن سے لے کر گئیں جہاں انہوں نے رکھا کھول نہیں سکے اس کو، جہاں رکھا وبائیں پھوٹ پڑی، بیماریاں آ گئی، آج یہ مصیبت آ گئی، آج یہ مصیبت آ گئی۔ انہوں نے دوسرے شہر بھیجا، وہاں یہی حال، تیسرے شہر بھیجا، وہاں انہوں نے کہا یہ ہے ہی منحوس، اس کو بیل گاڑی میں لا دو اور بیلوں کو ہانک دو، بندہ نہیں بیٹھا ہوا، جوڑ دو، کڈھو ہی اپنے علاقے سے۔ وہ اللہ نے ایسے بندوبست، فرشتے ان بیلوں کو لے کر آ گئے جناب طالوت کے گھر کے آگے۔ یہ بڑے خوش ہوئے، واہ جی واہ، طالوت بادشاہ مقرر ہو گئے۔ اچھا اب جب مقرر ہوئے، اب ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیۃ لکم، تمہارے نشانی ہے، ان کنتم، اگر ہو تم مومنین، ایمان والے، یہ نشانی ہے جناب طالوت کی بادشاہ کی۔ صندوق آ گیا، مان گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی چلو، مقرر ہو گیا۔ اب لڑنا ہے، بادشاہ اس لیے مقرر کیا تھا نا کہ باقی فوج بنانی۔ فلما، پس جب فصلا، نکلا طالوت، جناب طالوت، بالجنودی، لشکروں کو لے کر، اب نکلے جی ہم جہاد کریں گے، قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، نعرے لگاتے ہوئے نکلے۔ قال، جناب طالوت نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مبتلیکم، تمہیں آزمائے گا، بن ہر ایک نہر، آگے دریا آ رہا ہے، وہاں پر تمہاری آزمائش ہے، پتہ چلے نا دودھ پینے والے مجنون کتنے، خون دینے والے کتنے۔ ڈسپلن کا بھی تقاضا ہے، اب ایک بھیڑ جو ہے وہ کبھی نہیں لڑ سکتی، تو اب ڈسپلن کا تقاضا ہے، آزمائش ہونی تمہاری۔ وہ کیا آزمائش؟ فمن، پر جو شخص شاربہ، پیے گا، منہ، اس میں سے، سفر کیا تم نے، تھکے ہوئے ہو، پانی کی پیاس ہے، لیکن اس دریا سے پانی پینا نہیں تھا، فلیسا، جس نے پی لیا، فلیسا منی، وہ مجھ سے نہیں ہوگا، ہمارے ساتھ جا نہیں سکتا، وہ پیچھے۔ ومن لم، اور جس نے نہ یطعمہ، چکھا بھی نہ، فإنہ منی، بے شک وہ ہمارے ساتھ چل سکتا ہے، الا، ہاں مگر، من اغترفا، جو شخص ایک چلو، غرفتم بیدہ، بھر کر پی لے اپنے ہاتھ کے ساتھ، اتنے کی جا، صرف ایک چلو، پیٹ بھر کے نہیں پینا، اتنے کو مستثنا کیا بس۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فشربوا منہ، آزمائش ہوئی تو پی گئے پانی سارے کے سارے، الا، مگر، قلیلا منہم، ان میں سے تھوڑے سے لوگ تھے جنہوں نے پانی نہ پیا، یہ چکھا بس۔ وہ کتنی تعداد تھی؟ وہ تھی بدر کے مجاہدین جتنی تعداد، بندے تھے ہزاروں، نکلے، اور ان میں سے جو کام کے تھے وہ تھے 313 یا 310، باقی سارے نعرے بازی تھے، قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ، پٹاخہ بجے تو جوتے چھوڑ کر بھاگنے والے یہ تھے۔ اب کیا ہوا؟ اچھا اب اس میں حکمت کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ایک تو ڈسپلن، یہ کرنا یہ نہیں کرنا، آرڈر مانتے بھی ہیں کہ نہیں مانتے۔ دوسرا، سفر کے اندر ظفر اقبال صاحب، جب آپ جا رہے ہیں نا پیدل، پہاڑ کی چڑھائی چڑھ رہے ہیں یا لمبا واک کر رہے ہیں، جیسے آپ نے پانی پی لیا نا پیٹ بھر کر، آپ سے چلا نہیں جائے گا، یہ ہم نے تجربہ کیا، چلا نہیں جائے گا۔ ہاں جی، میچ کھیل کھیل کے جب آ کر پانی پیتے ہیں، اچھا پانی پی کر پھر آ کر کھیلتے ہیں، پھر کھیل ہوتا ہے، پیٹ میں درد شروع ہو جائے کیونکہ جسم آپ کا گرم ہے۔ ہاں لانگ مارچ میں ہم نے کیا، نائٹ مارچ تھا، یعنی کاشی میں فوج میں بھرتی ہوا تھا، تو نائٹ مارچ کے لیے نکلے، پانی کے بوتل ساتھ، وہ یہ بتاتے ہیں کہ منہ میں پانی کا گھونٹ رکھ کے، منہ خشک ہو گیا نا، پہلے تو برداشت کرو، منہ میں گھونٹ رکھ کے اس کو پینا نہیں ہے، منہ میں رکھے رکھو، چلتے 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 تھوڑا تھوڑا اندر سے کر، پھر چلتے جاؤ، جب خشک ہو جائے پھر ایک اور گھونٹ رکھو، جیسے پانی پیٹ بھر کے پی لیا پھر آپ سے چلا نہیں جاتا۔ اب آگے جنگ کرنی ہے، تم کر رہے ہیں ایسے، اور میں غالباً واحد تھا کہ جو آدھی بوتل رات کو بچا کر آیا تھا، الحمدللہ
باقی سارے ڈھونڈتے پھر رہے ہو پانی، پانی ہے پانی ہے، یعنی اپنا ختم کر کے بھی دوسروں سے بھی ڈھونڈتے پھر رہے. تو مقصد یہ ہے کہ طریقہ ہے لڑنے کا. اب کیا کہا؟ فلما جاوزہ، اب یہ جو 313 اب جب نکلے، دوسرے بھی ساتھ تھے پانی پینے والے، نکلے ہونگتے سانگتے یہ پہنچے. فلما پر جب جاوزہ پار کر گئے وہ اس دریا کو، ہوا وہ بھی والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ بھی جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے جناب طالوت کے ساتھ. اب وہ جنہوں نے پیٹ بھر کے پانی پیا تھا حافظ غفران صاحب، قالوا کہنے لگے لا طاقت لنا، آج طاقت نہیں ہے، الیوم آج کے دن ہمارے اندر بجالوت، جالوت و جنود، اس کے لشکروں سے لڑنے کی طاقت ہی نہیں. جالوت کون تھا؟ یہ کافروں کا بادشاہ تھا. بائبل میں ہے 10 فٹ لمبا قد تھا اس کا، اور سارا لوہے کے زرہ پہنی ہوئی، لوہے کا ہود پہنا ہوا، لوہے میں ڈوبا ہوا تھا، صرف چہرہ اس کا ننگا تھا. 3 من کی تو اس کی ڈھال تھی. 10 فٹ کا جو ہے تو قد ہے نا، اس کی ڈھال جو ہے 3 من کی تو ڈھال تھی. ہمارا وزن ہی 3 من کا نہیں، وہ 3 من کی ڈھال. کتنا وزن ہے آپ؟ 112. کتنا ہو گیا جی؟ اتنا جتنا تھا اس کی ڈھال ہو، جس کے ہاتھ میں رکھ کر سے لڑنا ہے اس نے، تو اس کے اندر طاقت کتنی ہوگی. اب جب انہوں نے دیکھا بنی اسرائیل نے 10 فٹ کے قد والے کو اور دوسرے نمبر پر اس کے لشکر کو اور اس کی ڈھال کو، انہوں تو چیخیں نکل گئی، کہتے طاقت نہیں ہے، اور پانی پی کر آئے ہوئے، ڈسپلن ہے نہیں، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے لڑنے کی. اللہ نے قال الذین، کہنے لگے وہ لوگ یظنون، جو یقین رکھتے تھے، انہم، یہ کہ ملاق اللہ، انہوں نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، جن کا اللہ پر ایمان تھا. وہ جو 313 یا 310 ہے جنہوں نے پانی چلو بھر پیا اور زیادہ ڈسپلن کا مظاہرہ کیا، وہ کیا کہنے لگے اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر؟ کہنے لگے کم، کتنے ہی، من فیاتن، جماعتیں ایسی ہیں، قلیلتن، جو تعداد میں تھوڑی تھیں، غالبت، لیکن غلبہ مل گیا ان کو، فیاتن کثیرہ، بڑی جماعت کے اوپر، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. ان کا ایمان اللہ پر مل گیا، کوئی پرواہ. کتنے موقع ایسے ہیں کہ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر اللہ کی مدد کے ساتھ غالب آئی ہیں. واللہ، اور اللہ تعالیٰ مع الصابرین، ڈٹنے والوں کے ساتھ ہے. بڑا حوصلہ تھا، اللہ نے ایمان دیا. ولما بارزو، اور جب وہ میدان میں آئے، لجالوت، جالوت و جنودی، اور اس کے لشکر، جند کہتے ہیں لشکر کو، جنود بہت سارے لشکر، اب وہ پتہ نہیں کتنے تھے لشکر. ان کے ساتھ جب وہ آیا، وہ گرانڈیل پہلوان وہ سب میدان میں آئے. جالوت جس کو جولیٹ کہتے ہیں، جولیٹ، اس کے اوپر انہوں نے فلمیں بھی بنائی، اور اس کے اوپر ان کا پورا تاریخ کے اندر یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ ہوا تھا. داؤد کو ڈیوڈ کہتے ہیں. تو اب جب لشکر آئے سامنے، جالوت بھی آیا، تو ایمان والے قالو، کہنے لگے ربنا، اے ہمارے رب، انہوں نے دعا کی، افرغ علینا، اڈیل دے ہمارے اوپر صبرن، صبر، وثبت، اور جما دے اقدامنا، ہمارے قدم، وانصرنا، اور مدد کر ہماری، علی القوم الکافرین، کافر قوم پر. رب سے دعا کی، حوصلہ نہیں ہارا، اللہ نے ہمت دی. کتنے ہیں لشکروں کے مقابلے میں؟ صرف 310 یا 313. حوصلے کی بات تھی. وہ باقی جتنے بھی تھے نا، وہ میٹھے میٹھے اسلام والے، وہ پیچھے رہ گئے سارے، وہ تو ڈر کے بھاگ گئے، ہمارے اندر ہمت ہی نہیں. فہزموہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہزیمت، شکست دی ان لشکروں کو، باذن اللہ، انہوں نے اللہ کے حکم سے شکست دے دی. کیسے ہوئی وہ شکست؟ وجہ بتائی. وقاتل، اور قتل کیا، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو. داؤد علیہ السلام کیا تھا؟ چھوٹا قد تھا ان کا، مضبوط جسم تھا، بھیڑیں بکریاں چراتے تھے. اللہ اکبر. یہ جناب طالوت کے لشکر میں بطور سپاہی بھرتی ہوئے، اور ان میں تھے جنہوں نے نہر میں سے پانی نہیں پیا تھا، ڈسپلن کے تحت، عام سپاہی تھے. اچھا، اور اللہ نے طاقت اتنی دی تھی، ایک تو یہ غلیل کا نشانہ پکا تھا ان کا، پتھر رکھ کے غلیل میں مارتے تھے نشان. دوسرا، بھیڑ بکریاں چرا رہے ہوتے، کوئی بھیڑیا آتا بکریوں پر حملہ کرنے کے لیے، تو یہ اس کو پکڑ کے نیچے پیر رکھ کے، جبڑے کے، اس کے نچلے جبڑے پر پیر رکھ کے اوپر
ہاتھ جبڑے پر ہاتھ رکھ کے اس کا جبڑا چیر کے رکھ دیتے. اللہ نے اتنی طاقت دی. اب انہوں نے کیا کیا؟ وہ جالوت ہے، اب سارا تو لوہے میں ڈوبا ہوا ہے. تو داؤد علیہ السلام نے پتھر رکھا حلیل میں اور اللہ کا نام لے کر مارا، اس کی پیشانی کے اندر گھس گیا اور وہیں پر ڈھیر ہو گیا. اور اس کے لشکروں نے دیکھا ہمارا اتنا بڑا پہلوان گر گیا، ڈر کے بھاگے. تو پیچھے 310 نے نعرہ تکبیر ہیں دوڑ لگا دی انہوں نے اور وہ بھاگے. وہ شکست ہوئی ان کو. تو داؤد علیہ السلام نے جولیت کو قتل کیا. وآتاہ اللہ. اب ظاہر بات ہے بنی اسرائیل کی آنکھوں کا تارا بن گئے کہ دشمن کے اتنے بڑے جرنیل کو قتل کیا ہے ان کا. تو جناب طالوت نے کیا کیا؟ ان کو بیٹی کا رشتہ بھی دیا اور اپنا داماد بنایا، اپنا ولی عہد بھی بنایا. اور جناب طالوت کی وفات کے بعد کیا ہوا؟ یہ داؤد علیہ السلام بادشاہ بن گئے. وآتاہ اللہ. اللہ نے دی ان کو الملک کا بادشاہت والحکمہ، اور حکمت بھی عطا کی. وعلمہ، اور ان کو سکھایا مما یشاء، جو اس نے چاہا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ پر کیا کیا؟ ایک تو آواز عطا کی. لحن داؤدی مشہور ہے کہ یہ جب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے پہاڑ ان کے ساتھ حمد و ثنا میں شامل ہو جاتے. پرندوں والطیر معشورا، جھنڈ کے جھنڈ اتر آتے ان کے ساتھ شامل ہو جاتے. پھر اللہ نے لوہا ان کے ہاتھ میں موم کر دیا تھا. یہ لوہے کی زرہ بنا کر یہ بیچتے تھے اور اپنا گھر کا خرچہ بیت المال سے وظیفہ نہیں لیتے تھے، محنت کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بادشاہت بھی دی. اللہ اکبر. یہ اچھا پیغمبر کو بادشاہت مل رہی ہے. بادشاہت آرام ہوتی تھی، پیغمبر کو اللہ نہ دیتا. اور اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکمت دی، دین دیا، نبوت. بادشاہ بھی تھے، خلیفہ بھی تھے، نبی بھی تھے، رسول بھی تھے. چاروں چیزیں ان میں تھیں. ولولا دفع اللہ، فرمایا اگر نہ دور کرے اللہ تعالیٰ الناس، لوگوں کو، بعضهم ببعض، ایک کو دوسرے کے ذریعے سے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ ایک قوم اگر کھڑی ہوتی ہے اس کو موقع دیتا ہے. اللہ کے اختیار میں ہے کہ اس کو کتنا ٹائم دیتا ہے، کتنے سال یا کتنے صدیاں دیتا ہے. اچھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ جب وہ قوم کیا کرتی ہے؟ اللہ کی نافرمانی شروع کر دیتی ہے، بغاوت کرتی ہے، اللہ ایک حد تک اس کو موقع دیتا ہے، پھر اس کے مقابلے میں دوسرے کو کھڑا کر دیتا ہے. پھر ان کو ایک دوسرے کے سے لڑا کر کیا کرتا ہے؟ ان کی طاقت برباد کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ کرے تو لفسدت الارض، زمین میں فساد برپا ہو جائے. یعنی یہ فرعون کو اب تک موقع ملتا کتنی آتما مچا چکا ہوتا. قوم عاد کو اب تک موقع ملے ہوتے کتنا دنیا کو برباد. قوم لوط اب تک بدکاری پھیلا رہی ہوتی تو کتنا ایڈ پھیل چکا ہوتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ اکبر. ادھر فارس تھا، ادھر روم تھا. فارس کو روم کے ذریعے، روم کو فارس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی قوتیں توڑ کر درمیان میں اسلام کو بھرنے کا موقع دیا. اس سے یہ دو لڑ رہے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بھرنے کا موقع دیا. آ گیا اسلام. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ سب چلتے رہے. اب دیکھیں روس اٹھا، بادشاہ تھی وہاں پر. روس آیا، انقلاب آیا، ادھر امریکہ کھڑا ہو گیا. امریکہ اور روس کی جنگ، اللہ اکبر. اس کے اندر روس پٹا. امریکہ جو ہے وہ اس نے اب فرعون سمجھنا شروع کر دیا اپنے آپ کو. جب فرعون سمجھا ادھر اب چائنا اٹھا. یہ دیکھ رہے اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے کہ ایک کو دوسرے کے ذریعے اگر نہ کرے ختم، زمین میں تو فساد برپا ہو جائے. جیسے ایک ظالم اٹھتا ہے، ایک بدماش اٹھتا ہے، اللہ دوسرے کو کھڑا کرتا. شاباش، چل تو اس کی اب ٹانگیں اس کی کھینچ. تو اس طرح اگر بندے کے پتر بن کر رہے، اللہ کی فرمانبرداری کریں تو اللہ برکت دیتا ہے. لیکن ٹیڑھ پڑ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بندوبست رکھا ہوا ہے. ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ ذو فضل، بڑے فضل والا علی العالمین، سارے جہانوں پر. یہ اس کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کی طاقت کو دوسرے، ایک ظالم کو دوسرے ظالم کے ذریعے سے مروا کر ختم کرتا ہے. تلک آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، آیات ہیں. نتلوہا، ہم پڑھ کر بتاتے ہیں ان آیات کو، علیہ کا آپ کے سامنے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بالحق، حق کے ساتھ. یہ جتنے واقعات بنی اسرائیل کے بیان ہوئے، جتنا اللہ ان کو بادشاہت ملی اور بنی اسرائیل کے جو کرتوت تھے، جتنے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہم نے
آیات نازل کی اور آپ کو حق کے ساتھ حقیقت کا پتہ چلا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وَإِنَّكَ بے شک آپ لمن المرسلین رسولوں میں سے ہیں، ورنہ آپ تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، آپ کو کیسے پتا؟ یہ اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو یہ حالات بتائے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت کی صداقت کی دلیل ہے۔ الحمدللہ دوسرا پارہ مکمل ہوا، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔